الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات آئی تھی
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ 3 کام اعتقاد صحیح ہو، نیکیوں کے کام کرے اور گناہوں سے بچے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى میں نیکی کے کام کرنے مراد ہے، اور واتقا میں ان نیکیوں کی حفاظت کا تذکرہ ہے، یعنی گناہوں سے بچے۔ اور وصدق بالحسنى میں ایمان کا تذکرہ ہے، وہی اعتقاد درست ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ آگے بیان فرمایا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعمال کو پہلے ذکر فرمایا اور ایمان کو بعد میں ذکر فرمایا، حالانکہ ایمان مقدم ہے۔ ایمان کے بغیر گناہوں سے بچنا بھی کوئی مفید نہیں، اور ایمان کے بغیر نیکیوں کا کرنا بھی کوئی نتیجہ خیز نہیں ہے۔ جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کو آخر میں ذکر فرمایا ہے، اور اعمال کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر فرمایا ہے، حالانکہ ایمان مقدم ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی چیز اللہ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بعد میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ تو چونکہ اوپر اعمال کا تذکرہ تھا اور ان اعمال کا تذکرہ تھا کہ جن اعمال میں انسان کی کوششیں لگتی ہیں، انسان کی محنت لگتی ہے، ریاضات، مجاہدات، جد و جہد، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ان اعمال کے ساتھ خاص ہے جن کا ظاہر اعضاء سے تعلق ہے، نیکیوں سے تعلق ہے، گناہوں سے بچنے سے تعلق ہے۔ نیکیوں سے بچنے کے، نیکیوں کے کرنے کے مقابلے میں گناہوں سے بچنے میں زیادہ مجاہدہ ہے، اس لیے کہ نیکیوں کے کرنے میں انسان کو بسا اوقات شیطان چکماک میں اس طور پر ڈال دیتا ہے کہ نیکیوں کے کرنے میں لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے، اس لیے آدمی اس کو کرتا جاتا ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے کرنے کی ہر ایک میں ایک فکر ہوتی ہے، اس نے اتنے پارے پڑھے تو میں اتنے پارے پڑھوں۔ بعض گھروں میں تو ریس ہوتی ہے، نوافل میں، اچھی چیز ہے یہ مزہ، اور بسا اوقات یہ مزہ ان نیکیوں کے ضائع ہونے کا سبب بنتا ہے کہ اس میں خواہشات کا دخل ہوتا ہے، ریاکاری، شہرت، عجب، تکبر، یہ سب چیزیں۔
اور گناہوں کے چھوڑنے میں نفس کے تقاضوں کو مارنا پڑتا ہے، اس کو کچلنا پڑتا ہے، اور اس میں انسان کا جی جلدی نہیں چاہتا ہے، اس لیے اس میں محنت بڑی کڑی ہوتی ہے۔ تو چونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جس میں محنت درکار ہے، اور ایمان نام ہے دل سے اللہ کو سچ جاننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، تصدیق بالقلب و اقرار بالشہادہ۔ اس نے زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لیا، اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ دل سے سچا جانا، اس میں محنت نہیں ہے، اور اعمال میں محنت ہے۔ اس لیے اوپر جن اعمال میں محنت کا تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اعمال کو پہلے ذکر فرمایا ہے اور ایمان کو بعد میں ذکر فرمایا۔ یہ نہیں کہ ایمان کا درجہ اعمال کے بعد ہے، ایمان بنیاد ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ اعمال ایمان ہی کے اوپر لگیں گے اور وہی ایمان کے اوپر لگیں گے تو وہ اعمال معتبر ہوں گے، ورنہ ایمان کے بغیر اعمال معتبر نہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانیاں آسان سے آسان تر کرتے جائیں گے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ ان کا ترجمہ جو ہم نے سنا کہ ہم اس کے لیے سہولتوں تک پہنچانا آسان کر دیں گے۔ سہولتیں کہاں ہیں؟ اس دنیا میں سہولت ہی سہولت کوئی چاہے، آرام ہی آرام اس دنیا میں کوئی چاہے، مشقت کا نام و نشان نہ ہو، تکلیف دور دور تک دکھنے نہ ملے، آرام کے علاوہ کوئی چیز کبھی اس سے ٹکراؤ نہ کرے، این خیالستو محالستو جنو۔ اگر کوئی آدمی اس تصور لے کر کے دنیا میں جی رہا ہے تو یہ پاگل پن ہے۔ یہاں آرام ہے تو آرام کے خلاف بھی چیز ہے، آسانی ہے تو مشقت ہے، مشقت ہے تو آسانیاں ہیں۔ اور قرآن نے چیلنج کے ساتھ اسے فرمایا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ سائیکل کے چکر کی طرح پھرتے رہیں گے، کوئی اوپر تو کوئی نیچے، کوئی آگے تو کوئی پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایام، یہ زمانے ہم لوگوں کے درمیان میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، سختی ہے تو آسانیاں بھی ہیں، اور یقیناً سختیوں کے بعد آسانی ہے، جیسے سورہ علم نشرح میں آیا ہے ہم لوگوں کے سامنے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا سہولت ہی کی جگہ نہیں ہے، آرام ہی کی جگہ نہیں ہے۔ سہولت، آرام، نعمتیں، آسائشیں، یہ صرف اور صرف اس کا محل جنت ہے، وہاں سلامتی ہی سلامتی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
وہاں آرام ہی آرام، وہاں دکھ نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں فنائیت نہیں، وہاں ذلت نہیں، وہاں فقر نہیں، غریبی نہیں، مشقتیں نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ کا کہ اللہ تعالی ان کام کرنے والوں کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ گویا کہ ان کام کرنے والوں کے لیے قرآن کی اس بشارت کے پیش نظر جنت میں جانا آسان، جنت میں جانا آسان اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اوپر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہی سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کروائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے بھی، جب تک کہ اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ اللہ، روایت کے الفاظ ہے، اللہ ان یتغمدنی اللہ تعالی منہ برحمت، یہ الفاظ ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے، اس میں تھوڑے الفاظ میں اضافہ ہے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کروائے گا، اور آگے بیانی عربی الفاظ یاد نہیں ہے لیکن آگے روایت میں ہے کہ اس کو جہنم سے نجات بھی نہیں دلائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نہ نواز دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا فضل جب بندے کے ساتھ شامل ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں ذرا اپنی آیت سے ہٹ کر ایک اور بات سمجھا دوں۔ یہ تو روایات ہے اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ بجگہ اعمال کا صلہ جنت بتایا ہے اور جنت کی نعمتیں بتایا ہے۔ اعمال کا بدلہ جو انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتیں بتلایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں مقربین کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ اولاً 3 قسمیں بیان فرمانے کے بعد جنتیوں کی 2 قسمیں، ایک مقربین، ایک اصحاب یمین اور ایک جہنمیوں کا، اس طرح 3 گروہ۔ تو مقربین کا جہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہاں نعمتوں کے ذکر کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ نعمتیں بدلے کے طور پر ہیں تمہارے اعمال کے سبب۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا میں جو اعمال تم نے کیے ہیں اس کی بدولت یہاں کھاؤ پیو مزے لے کر کے، یہ سب کے سب مبارک چیزیں ہیں۔ سورہ والمرسلات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
کھاؤ پیو، یہ سب کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں مبارک ہیں، خوشگوار ہیں، حلال اور طیب ہیں، اور یہ تم کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال جو تم کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ نفس جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے، جیسے روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر جنت میں فرق مراتب، کوئی اعلیٰ درجے میں، کوئی بیچ والے درجے میں، کوئی نیچے والے درجے میں، اور پھر ان اعلیٰ درجوں کے مطابق نعمتیں، یہ اعمال کی بدولت ملے گا۔ یہ ایک جواب دیا ہے، اور بھی ہے، لیکن جو سب سے اچھا جواب لگا ہے، ہمارے حضرت شاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ جب بیان فرماتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہی سے سب جنت میں داخل ہوں گے، آپ نے اپنی شان عبدیت کی بنیاد پر بیان فرمایا کہ ایک بندہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سمجھایا کہ عبد بمعنی غلام، کہ اس غلام کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا ہے، مولا جو کرے وہ سب مولا کا ہی ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں۔ اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کوئی اس کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وصف ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیچا دکھائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو فرمایا، اس لیے کہ آپ کے اندر شان نیاز ہی تھی، ناز کی شان تھی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے شان ناز کی بنیاد پر کیا؟ رب ارینی انظر الیک، میں تو آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ دکھا دیجئے، یہ ناز تھا۔ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی، حالانکہ آپ علیہ السلام کتنے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کا افضل ہونا تمام مخلوقات میں واضح فرما دیا تھا۔ خدا آپ علیہ السلام نے فرمایا انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں، لیکن یہ کوئی فخر کی چیز نہیں۔ متعدد روایتوں میں کہ کل ساری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں، لیکن افضل الخلائق آپ کا واضح ہونے کے بعد بھی آپ نے اپنی شان نیاز کبھی نہیں دکھائی، شان ناز کبھی نہیں دکھائی، شان نیاز ہی کے اوپر آپ رہے، عبدیت، اور یہی وصف اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ شان رحمانیت ہے۔ بڑوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کے اعمال کو، چاہے وہ اعمال ان کے اس درجے پر نہ ہو، لیکن وہ سراہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جیت ملی۔ اشارہ کیا، سب لوگوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بڑے آتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے جیت ملی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اتنی ریلیاں کی اس کی وجہ سے جیت ملی ہے، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ شان رحمان
رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، بندوں کے اعمال اس لائق نہیں ہے تو جنت کی نعمتوں کے استحقاق کو ثابت کر سکے، وہ جنت کی اور جنت کی نعمتوں کے مستحق بن سکے، لیکن اس نے اپنی شان رحمانیت کی بنیاد پر بندوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے تاکہ وہ اعمال کرتے چلے جائے، اور ان اعمال کی وجہ سے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں دیں گے تو ان کے اندر حوصلہ بڑھے، ان کی رغبتیں بڑھیں اور ان کی وجہ سے وہ اعمال کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان رحمانیت کی بنیاد پر قرآن میں اعمال کی صلہ بتایا۔ یہ بہترین جواب ہے۔ تو خیر بتائیے رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو موقوف رکھا ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر اور گناہوں سے بچنے پر۔ تو جب جنت اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کا سیدھا مطلب کیا نکلا کہ جنت والے اعمال اس بندے خدا کے لیے جس نے یہ تینوں کام کیے، اللہ تعالیٰ ایسا آسان کر دیں گے، ایسا آسان کر دیں گے کہ یہ جنت والے اعمال اس کی طبیعت ثانیہ بن جائیں گے اور وہ اس کی جسم سے ایسے نکلتے جائیں گے جیسے اس کے طبعی تقاضے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف اور مشقت لاحق نہ ہوگی۔ کبھی بھی اس کے ایمان میں تزلزل نہیں آئے گا، شک، کنفیوژن جسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کنفیوژن میں ہوں، تردد، نفاق، کفر، شرک کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایمان ہی ایمان، بلکہ ایمان آئے دن اس کا بڑھتا جائے گا اور ایمانی حلاوت اس کے دل، دماغ اور اعضاء میں ایسی پیوست اور سرایت کر جائے گی کہ اب کفر اور کفریات کی طرف اس کو ایسی نفرت ہو جائے گی جیسے آگ میں جانے سے انسان نفرت کرتا ہے اور گریز کرتا ہے۔ ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا اور حلاوت اتنی، میں نے 3 الفاظ کہے، دل، دماغ اور اعضاء، اس میں ایسی اترتی جائے گی اور ایسی رچ پچ جائے گی کہ اس کے بعد کفر بجمیع انواعها، کفر، شرک، غلط عقائد، جتنی بھی اسلام کے علاوہ چیزیں ہیں سب کے سب، اور کفریہ اعمال کی طرف اتنی نفرت ہو جائے گی، اتنی نفرت ہو جائے گی کہ جیسے آگ میں جانے سے انسان کو نفرت ہوتی۔ کوئی دھکے مار کر کے بھی ڈالے گا تو وہ جائے گا آگ میں۔ اپنی طاقت جتنی ہوگی اتنی اس دھکے مارنے والا، چاہے وہ کم بڑا طاقتور ہو، لیکن وہ اپنی طاقت کو آخری دم تک آزما لے گا اور جہنم میں اور آگ میں جانے کو وہ پسند نہیں کرے گا۔ ویسے اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، اور اعمال صالحہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جائیں گے۔ گناہوں سے بچنا اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، اور طبیعت ثانیہ کا مطلب یہی کہ آدمی کی، یہ ہماری جو طبیعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ اس کی اصل طبیعت ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سرکولیشن بنایا ہے، اندر کا، باہر کا، اندر جانے کا، باہر نکلنے کا، جن راستوں سے اندر جانے کا، جن راستوں سے باہر نکلنے کا، اس میں آدمی کو کوئی مشقت لاحق ہوتی؟ کوئی عارض پیش آ جائے تو الگ بات ہے کہ بھئی گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے یا ٹانسل ہو گیا ہے، تب وہ روٹی نہیں کھا سکتا ہے، چاول نہیں کھا سکتا ہے، لیکوڈ
وہ ایک عارضی چیز ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا عارض پیش نہیں آیا ہے تو اس کو لقمہ نگلنے میں کوئی پریشانی ہے؟ باتیں کرتا جاتا ہے، لقمہ اندر اترتا جاتا ہے، پانی پیتا جاتا ہے اور اپنے سارے کام انجام دیتا جاتا ہے. ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے سے سانس، آکسیجن اندر لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالنا کتنا ہوتا رہتا ہے. ہم اپنی مصروفیت میں مصروف ہیں، آکسیجن اندر جا رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہا ہے، لیکن کوئی پریشانی نہیں. حتیٰ کہ نیند میں سو رہے ہیں تو بھی کوئی پریشانی نہیں. اسی طریقے سے نکلنے کے جو طریقے ہیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں، اللہ ہے کہ کوئی عارض پیش آ جائے، اسٹون ہو تو الگ بات ہے، قبض ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بلکہ ان چیزوں کے کرنے سے اور ان چیزوں کے نکلنے سے اور داخل ہونے سے اس کی جسمانی صحت تندرست رہتی ہے اور اسے ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اور اس کی طبیعت حشاش اور بشاش رہتی ہے. اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے میں اور اعمال صالحہ کے کرنے میں اس کو اتنا ہی مزہ آئے گا، اس کی طبیعت ہلکی پھلکی رہے گی. تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے پر پھر اسے قبض ہو جائے گا. ایک رکعت جانے پر پھر اور اشد قبض ہو جائے گا اور اس کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی. جماعت چھوٹ گئی تو اب اور طبیعت بوجھل ہو جائے گی. کسی کو تھوڑی سی ٹھیس لگ گئی، طبیعت بوجھل بن جائے گی. گناہ ہو گیا، طبیعت بوجھل بن جائے گی. جب تک کہ آنکھوں سے گرم گرم آنسو نہیں نکال لے گا اپنے رب کے سامنے، تب تک اس کی طبیعت ہلکی نہیں ہوگی. یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. قرآن کا یہ وعدہ ہے. اعمال اللہ تعالیٰ ایسے آسان کرتے جائیں گے، ایسے آسان کرتے جائیں گے کہ ان اعمال کے کرنے میں اس کو لذت ملے گی، گناہوں سے بچنے میں لذت ملے گی. اور یقین جانیے، یہ دلوں میں بٹھانا پڑے گا کہ گناہ کے کرنے میں لذت نہیں ہے، گناہ سے بچنے میں لذت ہے. روایت میں ہے صاف طور پر، نظر کو جھکا لیا، اللہ تعالی عبادت میں حلاوت پیدا فرمائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب میں بھی خود محتاج ہوں. ہم سب اپنا جائزہ لے کہ کیا ہمارے لیے ایمان اور ایمانیات اتنے آسان ہوئے ہیں جیسے ہمارے طبعی امور ہمارے لیے آسان، اور طبعی امور کی وجہ سے ہم کو جو لذت ملتی ہے، جو کیف محسوس ہوتا ہے، کیا اعمال کے کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں وہ کیف اور لذت ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَهُ الشُّكْرُ. اور نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کر کے صحیح علاج، معالجہ، صحیح لیبورٹری، صحیح ڈسپینسری اور صحیح طبیب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ آج پازیٹیو آیا کل نیگیٹو ہو گیا، نہ آج نیگیٹو آیا کل پازیٹیو ہو گیا.
ہو رہا ہے اس لیے وہ صحیح لیبورٹری، صحیح طبیب جو نبض شناس ہو، اپنے فن کا ماہر ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی فقیہ النفس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا ہے، ممکن ہے ذہن میں ہو۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے حضرت، پھر حضرت حاجی صاحب تو مکہ معظمہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور یہ یہاں پر تھے۔ کسی کے واسطے سے حاجی صاحب نے مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اپنا والا نامہ بھیجا کہ میاں رشید احمد اپنے احوال سے ہمیں مطلع کرو۔ حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ نے خط کا جو جواب دیا کہ حضرت احوال تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر۔ اس زمانے میں حضرت گنگوئی علیہ الرحمہ دورے کی حدیث کی ساری کتابیں اکیلے پڑھاتے تھے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، معتن، سب اکیلے پڑھاتے تھے۔ کارے دارد خالی ایک بخاری ہوتی ہے تو کہ اب میرے سے بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، اور کبھی ہو کہ میں تو بخاری بھی پڑھاتا ہوں، مسلم بھی پڑھاتا ہوں۔ خیر ایک فنی چیز ہے۔ تو حضرت نے پہلی بات یہ لکھی کہ احادیث میں تعارض، آپ سے بیعت ہونے کے بعد احادیث کا تعارض میرے سامنے ختم ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے، مثلا ایک حدیث میں ابھی پھر سے سمجھا دوں، ایک حدیث میں ہے کہ رفع یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اس کے قائل بھی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رفع یدین کی ممانعت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ نے اسے لیا ہے۔ امام مالک کا ایک قول ہے، بظاہر ایک روایت میں ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا اور ایک میں ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام ہی کی بات، اور اس میں ایسا یہ تعارض اپوز بات ہوئی۔ تو حضرت نے لکھا کہ حدیثوں میں میرے نزدیک کوئی تعارض نہیں رہا۔ سمجھا دوں میں آپ کو، چونکہ اسلام شروع ہوا تھا آپ علیہ السلام کے نبوت ملنے سے، اور احکام کچھ ایسے تھے کہ جس میں ابتداءً شدت تھی، پھر دھیرے دھیرے نرمی ہوتی گئی، اور کچھ احکام وہ تھے کہ جس میں ابتداءً نرمی تھی، پھر دھیرے دھیرے اس میں سختی آتی گئی۔ کتے کے بارے میں دیکھو تے 18 کا حکم تھا پہلے، کوئی بھی کتا، اور صحابہ مارتے تھے۔ آج بھی مدرسے کے کمپاؤنڈ میں کوئی کتا آ گیا ہونے تو شاید وہ بچ کر کے جاوے تو اس کا نصیبہ طلبا کے ہاتھ سے۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جس کتے کو بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ کتے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل عرب کا اتنا گہرا تعلق اور ربط تھا جسے آج کل دیکھنے مل رہا ہے۔ اپنے بچے کی جتنی خاطر تواضع نہیں، اتنے کتے کی خاطر تواضع، پیار، محبت،
بلکہ الامان والحفیظ اس کے ساتھ سیکس زندگی بھی گزاری جاتی ہے. الامان والحفیظ. اور کتا نحوست والا جانور تھا، ملائکہ رحمت نہیں آتے تھے اس کی قباحت بٹھانے کے لیے، برائی بٹھانے کے لیے، اس کی اشدیت صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھانے کے لیے آپ نے آرڈر کیا کہ جہاں بھی کتا دیکھو اس کو مارو، کتا چاہیے ہی نہیں. ایک زمانے تک یہ حکم رہا. جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتے کی برائی دلوں میں اب بیٹھ چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، اب کتے کو کیوں مارا جائے سوائے کالے کتے کے؟ کالے کتے کو مارو. آپ نے ممانعت فرما دی. پھر چل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز، جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز، باغ کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا روایت میں ہے. شدت سے نرمی کی طرف احکام یہ تھا. اس لیے آپ علیہ السلام نے پہلے یہ فرمایا تھا، پھر یہ اور نرمی سے سختی کی طرف. اس کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ہم اپنے بچوں کو جیسے حدیث میں 7 سال کا ہو جائے تو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کے لیے، تعدیب کے لیے، تربیت کے لیے ہلکی سی مار. تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسجد میں بھی لے کر کے آتے ہیں. بچے نماز میں ہم سب برداشت کرتے ہیں، بھئی ابھی بچہ ہے، دھیرے دھیرے سیکھ رہا ہے. پھر کچھ دن جائیں گے تب ابو کہیں گے بیٹا مسجد میں بات چیت نہیں کرنے کی، مسجد میں ہنسنے کا نہیں، تو مسجد میں لے جاؤں گا. ایک پوائنٹ آگے بڑھے. پھر کچھ دن گئے، بیٹا ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا، بار بار ہاتھ باندھ رکھنے کے، بار بار کھولنے کے نہیں. یہ دوسرا سٹیپ آیا. پھر کچھ دن جانے کے بعد پھر بچے کو ہم کہیں گے بیٹا نیچی نگاہ سے سجدے کی جگہ پر دیکھنے کا اور سب پڑھنے کا. یہ سٹیپ ہے. اور پھر اگر کرے گا تو تنبیہ کے لیے مار بھی ہوگی، سختی بھی ہوگی. تو نماز میں ابتدائی دور تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہاتھ اونچا بھی کرتے تھے. کوئی آیا پوچھا کتنی رکعت ہوئی تو نماز میں بول کر بھی بتاتے تھے کہ دوسری رکعت چل رہی ہے، تیسری چل رہی ہے. بولنا جائز تھا نماز میں ابتدا میں. اشارے سے بتاتے تھے، کچھ زبان سے بتاتے تھے، بولتے تھے. کسی نے آ کر سلام کیا تو نماز میں جواب بھی دیتے تھے. دھیرے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی اب ہاتھ بند کرو. پھر آپ علیہ السلام نے کہ نگاہ ادھر ادھر نہ ہو. پھر کہ اب نماز میں اشارے بات بھی نہ ہو. پھر نماز میں اشارہ بھی نہ ہو. اب بالکل خاموشی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. یہ کیا ہاتھ اونچے نیچے کرنے کے بار بار گھوڑے کی دم کی طرح؟ روایت میں یہ الفاظ ہے. سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت گنگوئی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ آپ سے بیعت ہونے کے بعد احادیث میں اب کوئی تعارض نہیں رہا. ایک بات. دوسری بات، امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے، جو یہاں سمجھانا ہے مجھے. امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے. کیا شان! اللہ ہمیں نصیب فرما دے اپنے فضل سے، اور اللہ ہمارے لیے آسان بھی فرما دے. وہی امور شرعیہ طبعی بن جائے. جیسے میں نے کئی مرتبہ کہ بلغم آئے گا تو جب تک بلغم نکالے گا نہیں وہاں تک چین پڑے گا. نماز میں ہوگا
لیکن جب نماز ختم ہوگی نہ نکال لے گا، یا کوئی مفتی صاحب ہو نہ ٹیشو پیپر اوپر والے جیب میں رکھا پوچھ کر کے واپس رکھ دے، تو اس کو اطمینان ہوگا کہ مفتی صاحب دیکھو نا نماز میں ٹیشو پیپر سے پوچھتے ہیں۔ یہ پیشاب زور سے لگی ہے، اونچا نیچا ہوگا نماز میں، امام صاحب نے بھی کہا سورہ دہر نے سورہ الف لام میم سجدہ کھینچ ڈالی آج، اونچا نیچا ہوگا، اور جب سلام پھیر کر کے وہ پیشاب چہرہ حشاش بشاش کہ طبیعی چیز پوری کرنے سے جیسے اس کی طبیعت میں مزہ آیا ویسے شرعی احکام پورے کرنے سے اس کو مزہ آئے گا، اور جیسے طبیعی چیز کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اونچا نیچا ہو جاتا ہے، اس کو چین نہیں پڑتا ہے، ویسے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ اتنا ہی بے چین ہو۔ اور تیسری چیز جو حضرت گنگوہی علیہ الرحمٰن نے لکھی، مادح اور ذام دونوں کے دونوں میری نظر میں یکساں ہیں۔ مادح کا مطلب تعریف کرنے والا، اور ذام کا مطلب برائی بیان کرنے والا۔ کوئی برائی بیان کرے تو بھی مجھے کچھ بھی نہیں، یا کوئی تعریف کرے تو بھی کچھ بھی نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نصیب فرما دے۔ تعریف کے پول باندھے تو مفتی صاحب کا پوچھنا کیا، جہاں کسی نے مفتی صاحب کے بارے میں کوئی برائی بیان کی تب اس کی آ بنی، سلام بھی گیا، ملاقات بھی گئی، اور دیکھنا بھی نصیب نہیں اب۔ تو یہ اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اخلاص دودھ پیتے بچے سے سیکھنا چاہیے۔ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہے، کوئی آ کر اس کی تعریف کرے تو بھی وہ دودھ پیتا ہی رہے گا، اور کوئی آ کر کہے کالو کلوٹو دے، مستی خور دے، تو بھی وہ اپنی مستی میں مست، وہ اپنی ماں کی چھاتی کو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کوئی تعریف کرے تو بھی وہ اپنا کام کر رہا ہے، کوئی برائی بیان کرے تو بھی اپنا وہ کام کر رہا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کوئی تعریف کرے تو کیا، کوئی برائی بیان کرے تو کیا۔ تو یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان کر دیں گے، اور اتنا آسان ہو جائے گا کہ اس کے طبعی امور۔ اور میں نے کہا کہ اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو نا گھر میں نماز پڑھ لیا، لیکن شاپنگ کے لیے جانا ضروری تھا، اس لیے عصر کی نماز پھر آ کر کے شاپنگ سے آ کر کے گھر میں پڑھ لی، اور مفتی صاحب بیوی کے ساتھ جماعت کر کے پڑھی۔ مسجد کی جماعت کا اسے احساس نہیں کہ مسجد کی جماعت کثیرہ، مسجد کا ثواب یہ مجھ سے چھوٹ گیا، نارمل۔ اور مفتی صاحب کے اوپر، مفتی صاحب بیوی کے ساتھ جماعت کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ تو اب سوچے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کا ہمارے لیے ابھی تک وجود نہیں ہوا، اور کیوں نہیں ہوا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى میں کمی ہے، اس لیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى میں کمی ہو رہی ہے۔ ورنہ ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں فضائل کی تعلیم میں کہ تکبیر اولیٰ کے اوپر ہفتے کا سوگ، اور جماعت چھوٹ گئی 40 دن کا سوگ۔ آج ہمیں نصیب ہے یہ؟ وضو کرتے تھے تو چہرہ زرد پڑ جاتا تھا کہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے، بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اذان کی آواز آئے اور مسجد کے والے اعمال شروع نہ کر دیں، چین نہیں پڑتا تھا۔ اور ہم تو ابھی 3 منٹ باقی ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہے، جاتے ہیں اور مسجد میں بھی وضو خانے پر بیٹھ کر کے گپاٹے سپاٹے کہ عصر کی نماز نے کہا پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ پہلے والے کے مقابلے میں بالکل 3 کام وہاں تھے۔ آتا، اللہ کی راہ میں اپنی ساری صلاحیتوں کو، مال کو، قوت کو، علم کو، وقت کو، صلاحیت کو، فکروں کو، مشوروں کو، رائے کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے۔ بخیل اصل مصداق اس کا، ان آیات کا، امیہ ابن خلف ہے۔ امیہ ابن خلف اسلام کا بڑا دشمن، آپ علیہ السلام کا، مسلمانوں کا، صحابہ کا بڑا دشمن، اور مال کے باب میں اس نے مال بڑھانے کے سارے شعبے کے اوپر گویا کہ قبضہ کر لیا تھا۔ جیسے آج کل بھی کہ ٹانکڑی دی لઈને ٹھیٹ سدھی پہلی کمپنی بنا، میں نام جان بوجھ کر کے نہیں لے رہا، کہ مال بڑھانے کے سارے شعبوں کے اوپر قبضہ۔ امیہ ابن خلف کی یہ صفت ہے کہ اس میں بھی کچھ غلاموں کو اس نے تجارت پر لگایا تھا، کچھ غلاموں کو اس نے کاشتکاری پر لگایا تھا، کچھ غلاموں کو اس نے باغ پر لگایا تھا، کچھ غلاموں کو اس نے جانوروں کے اوپر لگایا تھا، اور کچھ غلاموں کو اس نے اپنی عبادت گاہوں کا ذمہ دار بنایا تھا۔ آج یہی تو ہے نا سب۔ اور یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے جس میدان میں ان کو ذمہ دار بنایا تھا آگے بڑھتے تھے اور لا کر کے امیہ کے پاس رکھتے تھے، اور امیہ اس سے خوش ہوتا تھا۔ لیکن جہاں کبھی دینے کا موقع آیا تو مکمل طور پر جان چراتا تھا، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، فقراء کو، محتاج کو، حالات آئیں اس موقع پر لوگوں کی امداد کرنے کو ذرہ برابر ہی اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اگر مارے شرم کے دینا پڑے تو اس کی جان نکل جاتی تھی۔ الفاظ پر غور کرو میرے، ساری تنظیمیں دے رہی ہے، آخر میں سب سے کم ہے تو ان کا مارے شرم کے کہ نہیں دیں گے تو جناب کیا کہیں گے۔ سمجھا رہا ہوں بالکل، اور یہ میں اپنے مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ آج میں آپ کو منطبق کر کے دکھا رہا ہوں۔ فلاں تنظیموں نے سب سے زیادہ دیا، فلاں تنظیموں نے، مسلمان تنظیمیں سب سے آگے، لیکن جو ان کے پروردہ ہیں وہ سب سے پیچھے۔ اور کبھی دینا پڑا مارے شرم کے کہ نہیں دیں گے تو کیا، تو جان نکل آتی۔ یہ امیہ ابن خلف کا حال تھا۔ یہی امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مندر کا ذمہ دار بنایا تھا، اپنے معبد کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایمان لے آئے، خفیہ طور پر اس کو پتہ چلا، تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کی منہ مانگی قیمت دے کر کے خرید کر کے آزاد کر دیا۔ تو امیہ ہنستا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں مکہ کے بڑے مشہور تاجر اور عقل مند ہے، ان کے جیسا کوئی بیوقوف نہیں کہ بلال جس کے اندر کچھ لینے کا نہیں ہے اتنا مہنگا خرید کر کے آزاد کر دیا۔ یہ امیہ ابن خلف۔
بخل، تو مال میں بخل، حقوق واجبہ کی ادائیگی میں، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، یہ حقوق واجبہ ہے۔ اپنی جان پر، اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنے جسم کی صحت کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی حق واجب ہے۔ اور جو اپنے ماتحت ہے ان کا کھادا خوراکی، جان بوجھ کر یہ سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، نان، نفقہ، سکنا، کھانا پینا، رہائش، لباس، بنیادی ضرورتیں، یہ بھی حقوق واجبہ میں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر خرچ نہ کرے تو یہ حقوق واجبہ کی کوتاہی کرنے والا اور نہ ادا کرنے والا سمجھا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا بخیل۔ گجراتی میں مثل ہے، چمڑی جاوے جاوے دمڑی نہ جاوے، یعنی انسان کو پیسوں سے اتنا لگاؤ، اتنا لگاؤ، اتنا لگاؤ کہ اپنے مرنے کا جو ہے اللہ کا حکم ہوگا تب مر جائیں گے، کیا دوا لینے کی۔ یہ چمڑی جاوے تو جاوے پر دمڑی نہیں جانی چاہیے کہ سرکاری دواخانے میں بہت اچھی دوا ملتی ہے، پرائیویٹ میں کچھ بھی اچھا نہیں ملتا ہے، مفت ملتی ہے نا، اس لیے پیسے خرچ نہیں کرنے کے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، واقعتاً بعض مواقع میں سرکاری دوائیں مفید ہوتی ہے اور بڑی اچھی ہوتی ہے جو بازاروں میں نہیں ہوتی ہے، اور دیگر جگہوں پر دیگر ڈسپینسری، دیگر میڈیسن ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ ہے، لیکن ایک عام مزاج کہ چلتے جاوے، تھوڑی ہیلتھ رہے، رکشہ میں نہیں جانے کا، تھوڑا چلنا بھی ہو جائے، ڈائبٹیز بھی قابو میں آ جائے، سرکاری دواخانہ 3 کلومیٹر کہ چل کے جانے کا، چاہے پیر میں تکلیف ہو۔ یہ سمجھا رہا ہوں مثالوں سے، بخل کہ چمڑی جاوے لیکن دمڑی نہیں جانی چاہیے۔ بخل سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور روایات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، شح، عربی لفظ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بخل سے آگے کا درجہ، اوپر کا درجہ، اپنے مال میں حق واجب کو ادا نہ کرے، یہ ہے بخل، اور دوسرے کے مال میں حق واجب کو ادا کرنے سے روکے، یہ شح ہے۔ بھئی وہ اس کا مال ہے، وہ ادا کر رہا ہے، نانا نہیں ادا کرنے کا، کم ہو جائے گا، یہ تو مفتی صاحب کہتے رہے کہ زکوٰۃ دو نے، یہ دو نے، یہ دو نے، یہ تو اعلان ہوتے رہے کہ بھئی حالات آئے ہیں، اس کی وجہ سے ہر ایک اپنی اپنی حیثیت سے زیادہ دے، اپنے کچھ بھی اپنی فکر کرنے کی۔ یہ شح کہ دوسروں کے مال میں دوسروں کو بخل کرنے سے، دوسروں کو حق واجب ادا کرنے سے روکے، اس کو کہتے شح۔ اور بخل اور شح یہ اتنے گندے اخلاق ہیں، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ روایت کے پیش نظر ایمان کے ساتھ بخل جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بخل جمع نہیں ہوگا تو شح کیسے جمع ہوگا؟ تو اگر بخیل ہے تو اتنی ایمان میں کمزوری۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
اور اس کا جو نتیجہ ہے اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اور اسلامی معاشرے کو نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کی خطاؤں سے، لغزشوں سے، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت پر ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت پر ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت پر ستاری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ پوری امت کی ہدایت کا فیصلہ فرما، امت کی اصلاح کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت کے احوال درست فرما۔ اے اللہ امت پر رحم فرما۔ اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما۔ اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی تدبیروں کو، عزائم کو، منصوبوں کو، پالیسیوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو اپنی قوت قادرہ اور قوت قاہرہ سے ختم فرما، مغلوب فرما، مقہور فرما۔ دشمنوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کا مکر غالب رہنے والا ہے، آپ کا مکر سب سے بہتر ہے۔ ہم کمزور ہیں اے اللہ، ہم کمزور ہیں، روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہے اے اللہ، مادیت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اے اللہ ان کے سامنے دشمنوں کو ختم کر کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائی۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ یقیناً ہماری کوتاہیاں ہے، لیکن اے اللہ یہ پیشانی غیر کے سامنے کبھی نہیں جھکی ہے۔ اے اللہ آپ کے لاڈلے نبی کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ختم فرما، ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ امت کی مدد فرما۔ اے اللہ امت کی مدد فرما۔ اے اللہ امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت کی دستگیری فرما۔ اے اللہ امت کے لیے ہمیں رونا نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے لیے ہمیں رونا نصیب فرما۔
اے اللہ امت کے لیے ہمیں رونا نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی، ان سب سے ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ میں نے چند چیزیں کرنے کی بتائی تھی، اس میں دو باتیں رہ گئی تھی۔ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت، وہ بھی ہر ایک کو کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر۔ حدیث میں ہے غموں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے، دنیا کا غم بھی اس میں شامل ہے اور آخرت کے غموم اور ہموم بھی شامل ہے۔ اور دوسری بات کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے اعمال میں سے سب سے آسان عمل درود پاک کی کثرت ہے۔ جون سا بھی درود، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو حدیث کے پیش نظر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے۔ درود تنجینا ہے، درود ناریہ ہے، اگر کسی کو یہ یاد ہو تو اس کا بھی اہتمام۔ درود ناریہ کی بھی بڑی فضیلت محدثین نے لکھی ہے۔ حالات کو دور کرنے کے لیے 4444 مرتبہ درود ناریہ کا ورد بڑا اکثیر بتایا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمٰن۔ تو درود پاک کی کثرت بھی کی جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔